कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं? सच्चे ख्वाब की क्या निशानी होती है और इसकी क्या अलामत होती है? आज की इस वीडियो में सच्चे ख्वाबों के हवाले से 3 निशानियाँ, 3 अलामतों का जिक्र किया जाएगा और ये 3 अलामतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बयान फरमाई हैं। इसके साथ 6 ऐसी चीज़ों का भी जिक्र किया जाएगा कि जिनको ख्वाब में देखने की ताबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई हैं। ख्वाब इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और हर एक को इससे दो चार होना पड़ता है। जब उसे कोई अच्छा ख्वाब दिखाई देता है तो इस बात की तड़प होती है कि जान ले कि ख्वाब में उसको क्या इशारा हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख्वाब नबूवत के 46वें हिस्से में से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी सिवाय सच्चे ख्वाब के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या उसे दिखाया जाता है। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है जबकि बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से है। बाज़ अहादीस में है, नेक मोमिनीन को कुर्बे क़यामत में सच्चे ख्वाब नज़र आएंगे। सही बुखारी की एक रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत का वक्त नज़दीक होगा तो नेक मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से ख्वाब सच्चे होते हैं और उनकी निशानियों और अलामात के बारे में भी बात करते हैं। सच्चे ख्वाबों की पहली निशानी ये है कि सच्चे लोगों का ख्वाब सच्चा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लोगों में सबसे ज़्यादा सच्चा ख्वाब उसका होता है जो सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। इससे मुराद ये है कि वो इंसान जो हक सच का साथ देता हो, जिसकी गुफ्तगू में सच्चाई हो, जो अपने हर मामले में सच्चाई से काम लेता हो, झूठ, धोखाधड़ी और फरेब से बचता हो। तो ऐसा इंसान जो सच्चा हो तो अक्सर उसके ख्वाब सच हो जाते हैं। और औलिया कराम जो अल्लाह ताला के वली होते हैं, उनके भी अक्सर ख्वाब सच्चे हो जाते हैं क्योंकि वो अल्लाह के वली होते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं और सच बोलते हैं। दूसरी निशानी, सुबह सादिक के वक्त का ख्वाब सच्चा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सबसे ज़्यादा सच्चा ख्वाब सुबह सादिक के वक्त का होता है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि सुबह सादिक का वक्त कौन सा वक्त होता है। सुबह सादिक का वक्त वो वक्त है कि जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, ईशा की नमाज का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और इसके बाद फजर का वक्त दाखिल हो जाता है, तो वो सुबह सादिक का वक्त होता है। तो जब इंसान रात को सो रहा हो और सुबह सादिक के वक्त में उसको कोई ख्वाब आए तो वो ख्वाब सच्चा हो सकता है। तीसरी निशानी, क़यामत के करीब सच्चे ख्वाब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आखिरी ज़माने में मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा, यानी क़यामत का वक्त जब करीब होगा, क़यामत की अलामात और उसकी निशानियाँ ज़ाहिर व नमूदार हो जाएंगी। तो उस वक्त के जो मोमिन होंगे, ईमान वाले होंगे, तो उनके ख्वाब भी सच्चे होंगे। तो ये थी ख्वाब के सच्चे होने की 3 अलामतें। अब इन 6 चीज़ों का जिक्र करते हैं कि जिनको ख्वाब में देखने की ताबीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई। ख्वाब में दूध पीने की ताबीर हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है
کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا۔ اس خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے۔ میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں یہ ہے کہ جس قدر دودھ پیتا دیکھے اسی قدر علم سے فائدہ ہوگا، اسی قدر علم سے مستفید ہوگا۔ خواب میں سفید لباس کو دیکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی تھی، لیکن ظہور نبوت سے قبل ان کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب میں مجھے دکھائے گئے تھے تو ان پر سفید لباس تھا۔ اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ سفید کپڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ناجی شمار فرمایا۔ ناجی اس شخص کو کہتے ہیں جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو یہ اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے۔ وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں یعنی تورات اور قرآن پڑھو گے اور اس کے عالم بنو گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے، یعنی قرآن کے بھی عالم بنے اور تورات کے بھی عالم بنے۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ شہد اور گھی کی تعبیر اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے کی جاتی ہے۔ چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے، 3 چاند ہیں، ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 3 افضلین اہل جنت مدفون ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں 3 افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی، اور پھر بعد میں یہ تعبیر سچ ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں دفن کیے گئے۔ خواب میں کسی چیز کو پھونک مار کر اڑا دینے کی تعبیر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیے گئے ہیں جو مجھے بڑے گراں گزرے اور اس نے مجھے رنج میں ڈال دیا۔ خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں، چنانچہ میں نے پھونک مار دی تو دونوں اڑ گئے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے خود کو ایک باغ میں دیکھا
باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوٹی پر ایک کندہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ چڑھو، میں نے کہا کہ میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر میرے پاس ایک خادم آیا تو اس نے میرے کپڑے تھامے، تب میں چڑھ گیا اور کندھے کو پکڑ لیا۔ میں جب بیدار ہوا تو اس کندھے کو پکڑے ہوئے تھا۔ پھر میں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب تو اسلام کا باغ ہے، ستون بھی اسلام کا ستون ہے، اور وہ کندھا یعنی تم مرتے دم تک اسلام کو تھامے رہو گے۔ اسلام جب کسی کے دل میں رچ بس جاتا ہے تو اسے ہر دم اسی کا خیال رہتا ہے، وہ اس کا ایسا شدائی بن جاتا ہے کہ اسے کچھ اور اچھا نہیں لگتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے وہ اپنے دل و دماغ میں اسی کو بسائے رکھتا ہے۔ یہ ایک سچے مومن کی پہچان ہوتی ہے، اور وہ عملاً بھی اس پر ثابت قدم رہتا ہے، اور ایک پل بھی اس سے دور رہنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ ناظرین، تو یہ تھے سچے خواب جن کی تعبیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ اس میں سے کچھ خواب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھے اور کچھ خواب دوسروں کے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔